اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں 13 رجب المرجب کا ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں کہ اگر آپ اس دن سورہ کوثر اس طرح سے پڑھیں گے تو آپ کی ہر خواہش ہر مراد پوری ہوگی اور آپ جیسا چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ بس اللہ تبارک و تعالی کی ذات شامل حال ہونی چاہیے آپ کے ہر کام میں، تو انشاءاللہ تعالی ہر مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو 13 رجب المرجب کا یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو بہت ہی مبارک وظیفہ ہے، آپ نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے۔ تو ہم اپنا وظیفہ شروع کریں گے، اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویورز سے گزارش کروں گی کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ایک انصاری عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اپنے گھر کھانے کی دعوت کی۔ جو کھانا اس نے تیار کیا تھا، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کے گھر تشریف لے گئے اور گھر کے صحن میں بیٹھ گئے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ دریں اثنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک ردائے مبارک میں چھپا لیا اور فرمایا، اے اللہ، اگر تو چاہے تو آنے والا شخص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آئے۔ لوگوں نے ان کو اس بات کی مبارک اور خوشخبری دی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں۔ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جنتی آئے گا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آ گئے۔ ایک دن حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ بازار کی طرف نکلے۔ آپ اپنے لیے نیا کپڑا خریدنا چاہتے تھے۔ جب کپڑے کی دکان پر پہنچے تو کپڑا بیچنے والے سے کہا کہ مجھے 3 درہم کا کوئی کپڑا دکھاؤ۔ جب دکاندار نے امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اکرام کا اندیشہ ہوا، کیونکہ وہ امیر حکمران تھے، اس لیے اس سے کپڑا نہیں خریدا اور دوسرے دکاندار کے پاس چلے گئے۔ جب اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لیا تو اس سے بھی نہیں خریدا۔ اس طرح ہوتے ہوئے آپ ایک چھوٹے لڑکے کے پاس پہنچے اور اس سے ایک کرتا 3 درہم کا خریدا۔ اس کو زیب تن فرمایا تو وہ گٹوں سے ٹخنوں تک تھا۔ پھر جب دکاندار آیا تو کسی نے اس سے کہا کہ تیرے بیٹے نے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 درہم میں کپڑا فروخت کیا، بھلا امیر المومنین سے 2 درہم ہی لے لیے جاتے۔ دکاندار نے 1 درہم لیا اور حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس گیا اور عرض کی، یا امیر المومنین، یہ اپنا درہم لے لیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متحیر ہو کر فرمایا کہ یہ درہم میرا تو نہیں ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ امیر المومنین، جو کرتا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا ہے اس کی قیمت 2 درہم تھی، لیکن میرے بیٹے نے غلطی سے 3 درہم کا بیچ دیا۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ مسکرائے اور فرمایا، آپ کے بیٹے نے یہ کرتا میری رضامندی سے مجھے بیچا ہے اور میں نے بھی اس کی رضامندی سے کپڑا خریدا ہے۔ یہ سن کر اس آدمی نے وہ درہم لے لیا اور واپس اپنی دکان پر چلا گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے پیارے پیارے واقعات ہیں جنہیں سن کر ہم اپنی زندگی میں سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے باب علم یعنی علم کا دروازہ فرمایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا علم تھا
اتنا علم تھا کہ وہ علم کسی کے پاس نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے بہت محبت فرماتے تھے، اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا جو کہ خاتون جنت ہیں، وہ آپ کی زوجہ محترمہ تھی۔ اللہ تعالیٰ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرماتا ہے، اسی لیے آپ کو حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بیٹے عطا فرمائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب ہجرت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات مجھے جو پرسکون نیند میسر آئی وہ پھر کبھی میسر نہیں آئی، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ کیا خبر میں سوؤں اور پھر دوبارہ نہ اٹھوں، مگر ہجرت کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم میرے بستر پر سو جاؤ، اور صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مجھ سے آن ملنا۔ چنانچہ میں جاگ گیا کہ آج کی نیند کے بعد میں ضرور بیدار ہوں گا اور مجھے موت نہیں آئے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ علم والے تھے، اسی لیے آپ کو باب علم فرمایا، اور شیر خدا کا بھی آپ کو لقب حاصل۔ آج جو میں آپ کے لیے وظیفہ لائی ہوں وہ بھی بہت ہی پیارا اور مبارک وظیفہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وظیفے کا بہت زیادہ ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ چند لوگ آئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے کسے عطا فرمایا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو بہت زیادہ علم عطا فرمایا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی باب علم بنایا، یعنی علم کا دروازہ۔ تو ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرتا ہے کہ یا امیر المومنین، میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس سے میری بیٹی کا رشتہ ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا کہ گھر جائے اور جا کر نماز پڑھے، اور نماز پڑھنے کے بعد 27 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے اور سو جائے، اور جب وہ صبح اٹھے گا تو وہ اس کے لیے، اس کی بیٹی کے لیے اچھا اور مناسب رشتہ آ جائے گا۔ تو آج کا جو میرا وظیفہ ہے وہ بھی سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ تو 13 رجب المرجب کا دن ہے، تو آپ لوگ سورہ کوثر کس طرح پڑھیں؟ اگر آپ 13 رجب کو سورہ کوثر اس طرح سے پڑھیں گے تو آپ کی ہر خواہش، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ وظیفہ کرنا کس طرح سے ہے وہ بھی سن لیجئے کہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ تو نفل آپ نے اس طرح سے ادا کرنے ہیں کہ یہ میں بندگی اللہ تعالیٰ کے پڑھ رہی ہوں، اور اس کا آپ نے ثواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو پیش کرنا ہے۔ تو اس کے بعد جب آپ یہ ایصال ثواب اس کا کر لیں گے تو پھر آپ نے آخر میں بیٹھ کر 13 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور 100 مرتبہ آپ نے یا علی پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے یا علی یا علیو یا علیو، اس کا آپ نے 100 مرتبہ ورد کرنا ہے، اور جب آپ 100 مرتبہ ورد کر لیں پھر سے آپ نے 13 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پڑھ کر آپ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا لینے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ مانگ کر آپ نے اپنی جو حاجت ہے، خواہش ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے آپ کی وہ حاجت مراد پوری ہو جائے گی۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ویورز، رجب المرجب کا پیارا مہینہ ہے، تو جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام کمنٹ سیشن میں ضرور میسج کریں، تو آپ کے لیے خصوصی دعا میں آپ کا نام لکھوایا جائے گا، اور آپ کا
آپ کی حاجتیں مرادیں پوری کرنے کے لیے ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔